کاروبار میں اگر بندش ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار اچھے طریقے سے نہیں چل رہا تو یہ وظیفہ آپ ضرور کریں۔ اکثر دوستوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور انہوں نے یہ وظیفہ کر کے مجھے خبر دی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، کاروبار کے اندر برکتیں ہی برکتیں ملی ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے وقت، سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ سورہ قریش آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے اور اس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کریں اور کر کے دیکھیں کہ آپ کو اس کی کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ دینی اور دنیاوی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ دارمی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یعنی دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دینی اور دنیاوی حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ گھر کے اندر بے سکونی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی طرح بہنوں کے ساتھ اور بالخصوص میاں بیوی کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں رہتے، تو اس کے لیے یا ودودو صبح سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ ممکن ہو سکے تو پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور گھر کے تمام افراد اس پانی کو زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر کے اندر سکون ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دشمن پر فتح پانے کے لیے یا قابضو صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ لیں، یا شام کے وقت 21 مرتبہ پڑھ لیں، یا قابضو، انشاءاللہ آپ دشمن پر فتح پا لیں گے۔ جب بہت زیادہ دل پریشان ہو، بے سکونی سی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، مختلف طریقے اپنائیں پھر بھی سکون نہ ملے، تو یا رحمانو یا رحیم آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس کی برکت سے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں روح پیدا ہو اور جہاں بھی جائیں لوگ آپ کی عزت کریں، اس کے لیے اللہ اکبر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے تو اللہ اکبر اس کا ورد کریں، اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے سورہ تغابن پارہ نمبر 28 میں ہے، اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر تو مریض قریب ہے تو آپ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لیں اور اس کو وہ پانی پلائیں۔ اگر وہ قریب نہیں تو آپ 41 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ بعض احباب کہتے ہیں ہم دکان تو کھولتے ہیں لیکن پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بھی شخص کوئی چیز خریدنے نہیں آتا، تو آپ جب صبح دکان کھولیں اس کے بعد یا فتاحو یا رزاقو، دکان کھولنے کے بعد اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں اور ممکن ہو سکے تو بار بار اس کو پڑھتے رہیں، دن کو جب بھی موقع ملے اس کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ بیوی اگر نافرمان ہو اور آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، رات کو سونے سے قبل 100 مرتبہ یا مانعو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ جو طلباء کہتے ہیں کہ ہم سبق پڑھتے ہیں اور ہمیں سبق یاد نہیں رہتا، یا وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے کچھ پڑھنا چاہیں، تو علم میں اضافے کے لیے یا حلیم یا باعث نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں کہ ان کی اولادوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ یا لطیف یا حلیم نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد اور 100 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی برکتیں،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن یا رات میں سورہ حشر کی 3 آیتیں آخری وہ تلاوت کی، فرمایا اگر وہ اس رات یا دن میں اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں یا نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے یا اللہ یا غفارو یا قادر آپ ہر نماز سے پہلے 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا نماز میں دل لگ جائے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا کام کروں اور کون سا کام نہ کروں، کافی مواقع ہیں اور کون سے موقع سے میں فائدہ اٹھاؤں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سے راستے پر چلوں۔ تو اس کے لیے یا رشیدو 1000 مرتبہ رات کو سونے سے قبل پڑھ لیں اور پھر آپ باوضو سو جائیں، آپ کو خواب میں ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ ہوگا۔ بیوی اگر نافرمان ہو اور آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، رات کو سونے سے قبل 100 مرتبہ یا مانعو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ دشمن سے نجات اور رزق میں اضافہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے دشمن سے نجات ملے اور رزق میں اضافہ ہو؟ فرمایا دعا، صبح و شام دعا کیا کرو، دعا کی کثرت کیا کرو، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے۔ عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی سورہ اخلاص سے۔ فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سورہ کافرون پڑھ کر سویا کرو کیونکہ یہ شرک سے بری کرتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کافرون پڑھی گویا اس نے قرآن کریم کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔ مال چوری سے محفوظ رہے گا۔ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یا جلیلو پڑھ لینے سے انشاءاللہ مال چوری سے محفوظ رہے گا۔ آپ کا کوئی کام ہے، کسی بھی بڑے افسر کے پاس آپ جاتے ہیں یا کسی بھی شخص کے پاس اس سے آپ کو کام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو قبول کرے، تو آپ 41 مرتبہ یا عزیزو 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ اس سے بات کریں، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ اگر آپ اکیلے بیٹھے ڈر محسوس کرتے ہیں یا آپ اپنے گھر کے اندر اکیلے ہوں تو آپ کو ڈر لگتا ہے، راستے میں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس صورت میں 100 مرتبہ ہر روز نماز عشاء کے بعد یا واجدو یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور بہت بڑی پریشانی اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ باہر نکلیں، تو اس کے لیے مکمل یقین کے ساتھ یا قادرو ہر روز 141 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت بڑی بھی پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم فرمائے گا۔ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ مکمل یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھیں، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے اور دشمن کے ہر قسم کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، محتاجی دور ہوگی اور رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اس کے لیے نماز فجر کے بعد یا باسطو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں
اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنا پہلو بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں ہو جاؤ گے۔ سورہ فاتحہ کی برکت، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ آیت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو رات کے وقت آیت الکرسی پڑھے، فرمایا وہ، اس کے پڑوسی، آس پاس کے لوگ شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھے گا اس کو 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ رات کو سوتے وقت ڈراؤنے سے خواب آتے ہیں تو اس کے لیے آپ 21 مرتبہ یا متکبر پڑھ لیں، آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ آپ جب بھی اپنا سبق پڑھیں یا کوئی بھی کتاب پڑھیں تو آپ اس سے قبل اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام، آپ یہ دعا اس سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور اس میں سب سے ہلکی بیماری رنج و الم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روکے گا۔ قوت حافظہ کے لیے ہر نماز کے بعد سر پر دایاں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قوی پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یا حکیموں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اس کی برکت سے آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ زندگی میں آپ کو کوئی بہت بڑا دکھ ملا ہو یا کسی نے کوئی تکلیف دی ہو، یا وہ افراد جنہوں نے آپ کو کوئی تکلیف دی بار بار آپ کو ان کی یاد آتی ہے، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ جس نے نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے، وہ اس دن اسے زہر اور جادو بھی نقصان نہیں دے سکیں گے۔